اور بڑی اہم اور پھڑکتی تڑپتی خبریں عمران خان کی باقاعدہ رہائی اور غیر قانونی قید پر مینڈیلا رول، اقوام متحدہ جو میدان میں آئی، حکومت اسٹیبلشمنٹ اب گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور ہوگی اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. یہ اچھی خبریں ہوں گی، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے. دنیا کی نظریں اڈیالہ پر ہیں. برطانیہ، امریکہ، خان کی کونسلر تک، سفیروں تک رسائی کا معاملہ سرگرم ہو چکا ہے. تحریک انصاف وکلا اور اوورسیز پاکستانی اب ان کا کردار کیوں اہم ہے. اس کے ساتھ عمران خان کی ملاقات جو منگل کو ہے، اس سے پہلے عمران خان کو اڈیالہ جیسے شفٹ کرنے کی بھی حکومتی آج بڑی بیان بھی آ گیا. فیلڈ مارشل اور 27ویں ترمیم کا جو معاملہ، نیوکلیئر ہتھیاروں پر عالمی تشویش، ایٹمی اثاثوں پر خطرناک سوالات، اور اس کے ساتھ جمائمہ خان کے ایلون مسک پر تابڑتوڑ حملے، ایکس کو آزاد کرو، خان کی رہائی کی آوازیں دنیا میں اٹھنا شروع ہوئیں، اور معیشت کو بڑے ہی خطرناک جھٹکے، دیوالیہ پن کا مزید خطرہ. IMF نے جو 11 نئی شرائط لگائیں، کیا ہے وہ؟ ابراہم اکارڈ معاہدے پر بھی انڈونیشیا کے جو صدر کا دورہ ہوا، اس کے اندرونی معاملات اسرائیل کے اخبارات نے لیک کیے ہیں، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جنرل فیض کے معاملے بھی نیا ٹوسٹ، آنے والے دنوں میں کیا خبریں ہوں گی. برطانوی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو صاف صاف کرارا دو ٹوک جواب دے دیا. صحافیوں اور یوٹیوبر کی واپسی پر خواب بن گیا. اور حکومت بلدیاتی الیکشن میں کیا واردات، نیا متبادل نظام لانے کی کوشش، معیشت کو مصنوعی طریقے سے روکنے کی کوشش بھی ناکام. اور روسی صدر نے شہباز شریف سے بدلہ کس بات کا لیا، ویڈیوز کیوں جاری کروائی، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے. یہ ویلاگ اس اعتبار سے اہم ہے کہ پہلی دفعہ عمران خان کی غیر قانونی قید پر دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی اتھارٹی، انسانی حقوق کے دفتر یونائٹڈ نیشن نے، ان کی جو نمائندہ ہے خصوصی ایلس جیل ایڈورڈ، اس نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کر دیا کہ بس کر دو، خان کی قید غیر انسانی، غیر قانونی ہے، تشدد ہو رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ انٹرنیشنل ادارے نے دنیا کے سامنے تسلیم کیا کہ عمران خان پر خطرناک ترین دنیا کی تاریخ میں تشدد ہو رہا ہے. یہ بین الاقوامی اصولوں کے بھی خلاف ہے، جو قیدی کا طریقہ کار ہے، جس کی انہوں نے پوری تفتیش کے بعد رپورٹ جاری کی کہ 26 ستمبر کو 2023 کو اڈیالہ جیل میں خان کو منتقل کیا گیا، اور اب تک 23 گھنٹے روزانہ قید تنہائی میں ایک نیا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے. جو بیرونی دنیا سے خان کا رابطہ کاٹا جا رہا ہے، ان کے سیل کی مسلسل کیمروں سے نگرانی، اور 15 دن سے جب سزا بڑھ جائے، جو کہ گوانتانامو بے میں صرف ہوا اور اب عمران خان سے ہو رہا ہے، اس کے بعد جسمانی اور ذہنی حالت پر وہ اسے کہہ رہے ہیں شدید ترین نقصان ہے کہ عمران خان کو نہ صرف قیدیوں سے ملنے کی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، بلکہ انہیں نماز میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی. اہل خانہ سے ملاقاتیں بند. جس جگہ خان کو رکھا گیا ہے وہ ایک تنگ سیل، جہاں نہ تو قدرتی روشنی ہے، نہ مناسب ہوا ہے، نہ درجہ حرارت کے حساب سے، یعنی گرمیوں میں شدید گرمی، سردیوں میں شدید سردی. اور عمران خان کے سیل کے اندر گندگی کے باعث انہوں نے کہا بدبو اور کیڑے مکوڑوں کی بہتات ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو متلی، کیے اور باقاعدہ طور پر وزن میں کمی کی بھی مستند اطلاعات اقوام متحدہ کے پاس آئیں. اور دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی شخص کو زیر حراست ان کی عمر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جس میں ان کے سونے جاگنے کے، موسمی تحفظ، درجہ حرارت، یہ پوری کی پوری رپورٹ عمران خان پر تاریخی جبر اور ظلم کی سب سے بڑی گواہی ہے. اور پاکستانی یاد رکھیں کہ اقوام متحدہ نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ 2013 میں جو ریڑھ کی ہڈی میں وہ گرے تھے، اس چوٹ کا بھی ذکر کیا، اور 2022 میں جو قاتلانہ حملے میں گولیاں ماری گئیں ان زخموں کا بھی ذکر کیا ہے کہ عمران خان کے جو ذاتی معالجین کا علاج کر رہے ہیں انہیں کیوں نہیں ملنے دیا جاتا. اور یہ اب دیکھیں حکومت پاکستان کے سامنے یہ جو معاملہ اٹھایا ہے، اس پہ انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ ہم اس کی باقاعدہ نگرانی بھی کریں گے اور رد عمل بھی جو سامنے آئے گا دنیا کے سامنے رکھیں. یہ سب سے بڑا اور سخت ترین بیان تھا. اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں اقوام متحدہ کیا کر سکتا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی تو کیا کریں گے، اوورسیز پاکستانی کیا کرے اگر حکومت پاکستان تسلیم نہیں کرتی. تو دیکھیں اقوام متحدہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے جب عالمی سطح پر یہ رپورٹ جاری کرے، تو ماضی میں اس کی مثال مصر میں محمد مرسی کی رپورٹ جاری ہوئی تھی، مصر نے ماننے سے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یورپی یونین کی طرف سے مصر کی امداد روکنے کی سفارشات پہ پابندیاں آئیں. اب پاکستانی حکومت مصر کی حکومت سے طاقتور تھی، ان کے ساتھ تو اسرائیل کھڑا تھا باقاعدہ. بلکہ سعودی عرب نے جب جمال خشوگی کے معاملے پر اسی طرح کی رپورٹس پبلک ہوئی تو سعودی حکومت پر جو سفارتی دباؤ پڑا، انہوں نے پالیسی بدلی اپنی. پاکستان میں آسیہ بی بی کا کیس آپ کو یاد ہوگا. اب یہاں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار کیوں ہے کہ یہ عمران خان کے وکلا ان کے ساتھ مل کے اقوام متحدہ میں اب درخواست دینی ہوگی کہ یہ ورکنگ گروپ کی ایک پہلی بھی رپورٹ تھی، اور اب یہ رپورٹ جسے انسانی حقوق کی عدالت میں لانا ہوگا، کیونکہ خان کی قید سیاسی ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، جس پہ اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ اب پوری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور ان کے خلاف تحریری ثبوت ہے آپ کے پاس. امریکہ، کینیڈا سمیت سفارتی دباؤ اب آپ ڈالنا آپ کے لیے مجبوری ہے. یہ ایک چارٹر ہے سیاسی دباؤ کا. اب دیکھیں اس کے ظاہر ان کے پاس IMF ہے، FATF ہے، جہاں انسانی حقوق سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، GSP+ اسٹیٹس ہے جس کے مذاکرات، یورپی یونین کی تجارت وہ بھی انسانی حقوق سے جڑی ہوئی ہے. اور اقوام متحدہ کی اس تحریری شہادت کے بعد اب پاکستان ہائی رسک کیٹیگری کے مالک میں شامل ہو گئے، کیونکہ عمران خان عام پاکستانی نے یہ بھی یاد رکھے وہ سابق وزیر اعظم 2 تہائی الیکشن بھی جیتے ہوئے ہیں، پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما ہیں. اور یورپی یونین نے ویسے بھی 2 سال میں انسانی حقوق کا جائزہ لینا، جو رپورٹ انہوں نے دسمبر میں جمع کروانی جس کا نتیجہ مارچ میں نکلے گا. اب GSP+ اسٹیٹس ظاہر ہے شدید ترین خطرے میں، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. سری لنکا میں جب 2010 میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر GSP+ اسٹیٹس معطل ہوا تو سری لنکا میں معاشی بحران آیا اور وہ دیوالیہ ہوئے. تو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا برداشت کر سکتے ہیں. یہ تو ایران نے جب ان کے اوپر نسا امینی کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ کا مشترکہ خط تھا، تو ایران پر پابندیاں لگی. اب اقوام متحدہ کے پاس اس کے علاوہ 4 ایسے طریقے ہیں جن سے فیصلہ منوا سکتے ہیں. ایک تو سفارتی دباؤ، یعنی امریکہ، کینیڈا، مغرب سمیت پاکستان کو جو انتہائی تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈال دینا. پھر حکومت برطانیہ دوسرا باقاعدہ طور پر کونسلر رسائی پبلک میں، خفیہ میٹنگز میں نہیں، خفیہ تو ہوتی ہیں پبلک میں. عمران خان کے چونکہ بیٹے برطانوی شہری ہیں انہیں ویزا ملے، وہ والد سے آ کے ملے. پھر یہاں یاد رکھیں میانمار میں جو ڈکٹیٹر کی باقاعدہ حکومت تھی، وہاں امریکہ اور یورپ کے دباؤ کے بعد وہاں کی فوجی حکومت اور سربراہ نے آنگ سان سوچی کو یہ تمام سہولیات بھی مہیا کی، ہاؤس ریسٹ بھی، اور معاملات ٹھیک ہوئے ان کے. اب جو پاکستانی یہ سن رہے ہیں انہیں اس دباؤ کو بڑھانا ہے.
اس میں سب سے اہم معاملہ اقوام متحدہ کے جو اسپیشل رپورٹیئرز ہیں، خصوصی نمائندے ہیں، جو ورکنگ گروپ کی پہلے بھی 21 صفحات کی رپورٹ ہے، یہ 2 رپورٹس ملا کے اب صرف 4 سے 5 لوگوں نے عمران خان کے کیس پر ایک خط لکھنا ہے اقوام متحدہ میں۔ عمران خان کی قید کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے، یہ معاملہ انسانی حقوق کونسل میں، اب اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرنی ہے جس کے بعد پھر پابندیوں کا سلسلہ، لیکن یہ تب یہ اگر تسلیم نہیں کریں گے۔ اب اس کے اثرات کتنے مضبوط ہیں، آپ آئی ایم ایف کی ایک چھوٹی سی ہے جو 11 نئی شرائط پہ دیکھ لیں کہ 7 ارب کے ٹوٹل پیکج میں اب یہ جو ابھی تازہ ترین جو 1.3 ارب کی قسط جاری ہوئی، ان حالات میں یہ معاشی مسائل کیسے برداشت کریں گے؟ آئی ایم ایف نے ابھی اس حکومت اور فیلڈ مارشل کے جو بنائے ہوئے نظام پر جو بھروسہ نہ کرتے ہوئے ایک تو 5 یا 3 کھرب کی کرپشن کی رپورٹ جاری کی، اب انہوں نے 11 شرائط جاری کی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پھر بھی پیسے کیوں دے دیتے ہیں، یہ دیوالیہ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ تو یاد رکھیں کہ بس ایٹمی ہتھیار ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ یہ بیچ دیں گے ورنہ وہ میں آگے چل کے آپ کو فارن پوسٹ کی بھی پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں آئی ایم ایف ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ دن بدن مشکلات میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ بجٹ میں طے شدہ ٹیکس ابھی جمع نہیں ہوا، ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے، اصلاحات نہیں ہو سکی، اب نئے ٹیکس لگا کے خسارہ کم کرنا، جس میں بجلی کی سبسڈی ختم، مہنگی کھاد، زرعی ادویات اور کسانوں پر بوجھ، یعنی آپ کی جو عام ضروریات زندگی ان کا کیا ہوگا؟ آپ 8ویں شیڈول کو پڑھیں، روزمرہ ضروریات کی جو ایف ای ڈی کے نام سے نیا ٹیکس لگا کے 18% جنرل سیلز ٹیکس میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کی جو یہ سبسڈیز ختم کرنے، ترقیاتی خرچات کو ختم کرنے کے بعد آپ کے سبزی، گندم، چاول، دالیں، پیٹرول، بجلی، یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے، بالکل سری لنکا کی طرح۔ حکومت اس کا حل جعلی اعداد و شمار کے ذریعے، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں چند 8 بڑے گروپ ہیں، ان کے پیسوں کو زبردستی چھین کر اسٹاک ایکسچینج میں مصنوعی طور پر دکھانے پر مجبور ہے، تاکہ دنیا کو بھی دکھائیں، ایک بیانیہ بھی بنائیں، آئی ایم ایف بتائیں کہ مصنوعی ترقی ہو رہی ہے، لیکن سب کے سامنے روز ایک فیکٹری بند ہو رہی ہے، روزانہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بجلی گیس ناقابل برداشت ہے، اور یہ جو پیسے اور بینکوں کے اور بروکر ہاؤسز کی گیم سے اسٹاک ایکسچینج کو اوپر کر کے دکھاتے ہیں، یا اسٹیٹ بینک میں قرضے رول اوور کر کے وقتی فلو کو نمبروں کے ہیر پھیر سے زر مبادلہ یا فورن ریمیٹنس کی صورت دکھاتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت روزگار ملک میں نہیں ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملک کی داخلی ناکامی پچھلے سال کی جو تباہی اور بربادی کا سال ہے اس کے ساتھ موازنہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر آپ دیکھیں 0.1% صرف، مطلب اندازہ کریں آپ، اسے یہ ترقی سمجھتے ہیں۔ صاف ستھرے پنجاب کے نام کوڑے کرکٹ کا بل بھی اس میں ڈال کے پاکستانیوں پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے سے، لیکن اسے دکاندار، فیکٹریاں، چھوٹا طبقہ بری طرح تباہ برباد ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شروعات ہے معاشی تباہی کی۔ ابھی جو انہوں نے کرنا ہے وہ جھلو پھر جانا ہے۔ ابھی نیشنل یونیورسٹی کے پڑھانے والے، اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ممبران، پی ایچ ڈی ڈگریاں لکھنے والے، فورن پالیسی میں جن کی نیوکلیر اسٹریٹجی ہتھیاروں پر آپ کو پتا ہے جیو پالیٹکس میں بڑی اہم دسترس ہے، ان کا آپ مضمون پڑھیں فورن پالیسی میں، انتہائی خطرناک مضمون کہ 2024 کے 2 نمبر انتخابات کروا کے آرمی چیف کی حکومت، پہلے آرمی چیف نے بنائی، پھر انہوں نے اس حکومت نے آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس کا عہدہ دیا، نیشنل کمانڈ اسٹریٹجی کا عہدہ دیا، 4 اسٹار جنرل کا عہدہ نکلا جا رہا ہے۔ اب یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم خطرے میں چلا گیا۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو آپ کو پتہ ہے نگرانی جو ماضی میں ہمیشہ بری بحری فضائی ان کی مشترکہ رائے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کے نیچے ہوتی تھی، اوپر انچارج سویلین وزیر اعظم تھا، یہ ایک سسٹم تھا جس پہ اب دنیا پریشان ہوگی کہ اب نیشنل کمانڈ اتھارٹی یہ اختیارات جو ہے وہ 5 لوگوں کے ہاتھ سے چھین کر صرف ایک بندے کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں۔ تو اب اگر اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ گھبرا گیا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا، اسے غصہ آ گیا، تو اس کے نتیجے میں دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے لکھی ہے اس میں کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا کنٹرول ایک شخص کے ہاتھ میں دینا، مکمل فوج کے حوالے کرنا، خاص طور پر آرمی چیف کے حوالے سے، کہ یہ چونکہ صرف بڑی فوج کے سربراہ کے طور پر معاملات کو جانتے ہیں، انہیں بحریہ اور فضائیہ کے معاملات کا نہیں پتا۔ فضائی جنگ، بحری جنگ اور تینوں میدانوں کی ٹیکنیک مختلف ہے۔ یہ یہاں کسی افسر کو گھما پھرا کر جتنی جلدی اسے تجربہ دینے کی کوشش کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر طاقت کے اختیارات کی وجہ سے ان سروسز کے درمیان اختلافات میں اضافہ، جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہونے کا کام، یعنی ایٹمی جنگ ہونے کا خطرہ، خطہ غیر مستحکم ہونا، اور سب سے بڑھ کر سول ملٹری توازن مکمل ختم ہونا۔ یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ بحران ہے، ایک کنفیوژن ہے، خطرناک معاملات پاکستان میں چھیڑ دیے کہ ایٹمی ڈیٹرنس غیر متوازن اور غلط ہاتھوں میں ہتھیار جا سکتے ہیں۔ اس معاملے کو ذرا سمجھیں، یہ ہمارے لیے تو ہو یا نہ ہو، دنیا کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے کہ آرمی چیف کا ایک بیان جس میں آپ کو یاد ہوگا آدھی دنیا تباہ کرنے کے حوالے سے بات کی تھی، اور ابھی جو تازہ ترین عمران خان کا ڈیالہ جیل میں جنرل عاصم منیر کے ذہنی مریض ہونے کا بیان ہے، اسے بڑی تشویش سے دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا اس تناظر میں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے، تو دنیا کے امن کو واقعی بڑا خطرہ ہے، اور اس لیے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے فی الحال اگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن درے پردہ اندرونی سطح پر وہ ضرور کریں گے۔ اور ابھی یہ جو انڈونیشیا کے صدر کا دورہ جو اسرائیل کے اخبارات لیک کر رہے ہیں نا، یہ انفارمیشن اسی لیے انتہائی اہم ہے کہ جہاں اس وقت آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، تحریک انصاف ڈھونڈ رہی ہے، پاکستانی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بھی اپنے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ مشکلات جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، یہ جو دلدل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بڑی گہری ہے۔ اس میں تو سوویت یونین نہیں نکل سکا، معاشی دلدل تو اپنی جگہ، جو ہتھیاروں کا معاملہ آپ کو میں نے بتایا، کیونکہ ماضی میں بہت سے افسران کو نکالنے کی وجہ بنی، عرب دنیا، امریکہ، یورپی یونین انہیں امداد، پابندیاں اور مشکلات کی طرف لے کے جا رہی ہے، پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ ظاہر ہے امن کا خطرہ ہے، لیکن وہی امن کا خطرہ ان سے ہے۔ اب اس میں کیمپ پالیٹکس بھی بڑی اہم ہے، ایک طرف چین اور امریکہ کی جو مادنی کولڈ وار ہے وہ بھی پاکستان کی سیاست میں استحکام کا، معاشیت میں استحکام کا، اور ایسے میں ابراہم اکارڈ معاہدہ، غزہ میں فوج بھیجنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں، ان کے پاس واحد حل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2026 میں بورڈ آف پیس بنانے کا منصوبہ، اور یہ پہلے تو ٹیکنیکل اور سفارتکار اکٹھے کرنے تھے، اب اس میں وہ دنیا بھر کے بادشاہ صدور سربراہ مملکت کی کونسل بنا رہے ہیں۔ یہ اس کا داماد جیرڈ کشنر اور اس کا مشیر اسٹیو وٹکوف اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ان کے پاس آخری کارڈ ہے۔ اقوام متحدہ سے سلامتی کونسل سے غزہ کے لیے یہ بھی ایک منظوری حاصل کرنا چاہتے ہیں
اس میں عرب ممالک اور ترکی وغیرہ اس پہ تیار نہیں ہے، انہوں نے صاف صاف انکار کیا ہوا ہے۔ اب اس میں 10 عرب ممالک اور مغربی ممالک کے سربراہان کو اکٹھا کر کے اسرائیل کی فوج، وہاں جو امن فوج کا معاملہ ہے، عالمی سفارتی پلیٹ فارم بنانا، اور یہ معاملہ انڈونیشیا کے صدر پرابو جو ابھی پاکستان ہے اس پہ اسرائیل نے یہ پورا بھانڈا پھوڑا ہے کہ اقوام متحدہ میں اس صدر نے اسرائیل کی سلامتی کے لیے تقریر کی، انڈونیشیا کی فوج بھیجنے پر تیار ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ اسلامی ممالک میں اسرائیل کے لیے لابنگ کرنے والا صدر انڈونیشیا کا، اس کا پاکستان میں دورہ، شہباز شریف سے، فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں جو مستقبل کا نیا نقشہ ہے اس میں اگر آپ سرگرم کھلاڑی بنیں گے تو آپ کا اقتدار محفوظ ہوگا، معاشی مدد ملے گی۔ یہ یروشلم ہرٹس اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسے نشان پاکستان بھی اسی لیے دیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں 2 پاکستانی صحافی یا بلاگرز ہیں، ان کی باقاعدہ ایک نیشنل ٹی وی پہ کام کرتا ہے، پی ٹی وی پہ، اور دوسرا وہ بلاول زرداری کی میٹنگز اور محفلوں میں نظر، دونوں ابراہم اکارڈ پیس کے بڑے حامی ہیں، اسرائیل کے لیے بلاگز بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ باتیں اس میں باقاعدہ طور پر لکھی کہ اسرائیل کی حمایت میں پاکستان میں اضافہ اسی لیے ہے کہ اس معاملے کو پاکستان فرنٹ سے لیڈ کر کے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور وہ معاملات ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے سامنے یہ معاملہ رکھے، اور اس میں لیکن یہ کامیابی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس میں ناکام ہوگی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جمائمہ خان نے ابھی ٹویٹس کا ایک معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، اسرائیل کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو، یا پاکستان میں اسرائیل کی مخالفت میں جو بولتے ہیں لوگ، یا پاکستان میں عمران خان کی حمایت میں، ان کے لیے اس وقت سوشل میڈیا پر ایلن ماسک کے لیے وہ باقاعدہ لڑ رہی ہیں کہ وہ ان کی ریچ ختم کر رہے ہیں باقاعدہ۔ دیکھیں یہاں آپ اپنے پوسٹ کو، تحریر کو، ویڈیو کو بڑے احتیاط سے استعمال کیا کریں، ظاہر پلیٹ فارم ان کا ہے، اور ایک دوسرے کی طاقت بھی بنے، جیسے وہ ماریو نوافل آپ کے لیے کتنی جان مارتا ہے، اس کے کام کو سراہا کریں، ایک دوسرے کی بھی مدد کیا کریں۔ اچھا یہ بھی معاملہ اس کے سامنے، اب جنرل فیض کا معاملہ، اس میں جو ٹوسٹ ہے سزائے موت اور پھانسی والا، حکومتی تمام ان کے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک سادہ کاغذ جنرل فیض کے سامنے رکھنا ہے، وہ 9 مئی کے تمام اپنے الزامات اور غداری کا الزام عمران خان پہ لگا کے نیچے دستخط کر دے گا، اپنی جان چھڑائے گا۔ اچھا جی، جنرل فیض کی 14 سال کی سزا ہو گئی ہے، ویسے یہ 1.5 سال سے کیس تھا، اب ترکش میں کوئی تیر نہیں رہا۔ اب یہ صرف بیانیہ بنانے کے لیے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن کے عمران خان پر غداری کے مقدمہ، عمران خان پر 44 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے وہ عمران خان کی سب سے بڑی ابھی اقوام متحدہ کی پوری رپورٹ، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جنرل فیض پہ بھتہ خوری، ٹی ایل پی کے لوگوں کو بھیجنا، نون لیگ کے لوگ جو آج الزامات لگا رہے ہیں، اٹھ کے لگا رہے ہیں یہ، لیکن آپ کو بتانا بھول جاتے ہیں کہ جنرل فیض کی گاڑی میں نواز شریف کو ملک سے فرار کروایا گیا، جو خواجہ آصف تسلیم کر چکا ہے۔ حکومت گرانے کے لیے 2019 میں نون لیگ کے ساتھ جو خواجہ آصف کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے سسر کے گھر ان کو حکومت کی آفر دی، یہ سیاسی مداخلت جنرل باجوہ کی آن ریکارڈ موجود ہے۔ اب یہ عمران خان کا مخالف بھی تھا، اور پھر شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو باقاعدہ جنرل فیض نے پاکستان کے ایئرپورٹ سے فرار کروا کے لندن بھجوایا۔ اب جنرل فیض پر سیاسی سرگرمیوں کا سب سے بڑا الزام ہے جس پہ وہ لکھوانا چاہتے ہیں۔ اب سیاسی سرگرمیاں یہ فوج نے نہیں بتائی کون سی تھی، البتہ نون لیگ کے لوگوں نے بتا دی، تو یہ چارج شیٹ تو براہ راست جنرل باجوہ پہ اور ان لوگوں پہ بن رہی ہے۔ اب عمران خان کے دور میں یہ دعویٰ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت تو فوجی افسران موجود تھے، دیکھیں عمران خان اس فوجی مداخلت کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ پہلے سے جہیز میں ملے ہوئے لوگ تھے۔ بلوچستان میں عمران خان نے جو لوگوں کو لاپتہ لوگوں کو رہا کروایا، صحافیوں کو رہا کروایا، وہ محسن داوڑ علی وزیر کو، گل علی کے والد کو رہا کروایا، یہ سارے لوگ فوج کی مرضی کے خلاف رہا کروائے۔ قبائلی علاقوں کو فوج کی مرضی کے خلاف ضم کیا، وہاں پر آپریشنز فوج کی مرضی کے خلاف عمران خان نے روکے، یہ جس کی وجہ سے امن آیا، دہشت گردی ختم ہوئی۔ جنرل باجوہ جو افغانستان سے ہٹانا چاہتا تھا جنرل فیض کو، یہ عمران خان اس کی مرضی کے خلاف تھا تو عدم اعتماد آئی۔ عمران خان فوج کے اقتدار کو ملک میں روکنا چاہتا تھا، فوج نے عمران خان کو ہمیشہ روکا۔ 2013 میں اشفاق پرویز کیانی نے افتخار چودھری کے ساتھ مل کے روکا آر او کے انتخابات میں، اور 2024 کے انتخابات میں قاضی فائز نے جنرل عاصم منی کے ساتھ مل کے روکا، تو 2018 میں جنرل باجوہ نے RTS بٹھا کے خان کی 40 نشستیں چھینی تاکہ بیساکھیوں کی حکومت عدم اعتماد سے حکومت گرائی جائے۔ تو عمران خان فوج کا مخالف نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے فوج بھی میری، ملک بھی میرا، وہ تو ان کے اس کردار کو ختم کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے قربانی دے رہے ہیں۔ اب انہیں چونکہ الیکشن سوٹ ہی نہیں کرتے، بندہ عوامی سوٹ ہی نہیں کرتا۔ آپ بلدیاتی انتخابات میں واردات دیکھیں، متبادل نظام میں یہ 20 اراکین پر ایک وفاقی کونسل کا ایک نیا نظام کے الگ اسمبلی بنا کے میئر کا انتخابات کرے اور بغیر ووٹنگ کے لوگ اکٹھے کرے، اب ان کے پاس الیکشن ہونا ناممکن ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ اوورسیز پاکستانی ڈٹ جائیں، یہ آپ کے لیے بڑا امتحان ہے۔ جیسے کل ابابیل والے وہ سینٹر آف کارپ اور احمد وہ یورو پاکستان پہنچے ہیں، یورپی یونین، اب آپ سب لوگوں کو بھی اپنا دباؤ اقوام متحدہ سمیت ان اداروں پر بڑھانا ہے۔ جو پڑھے لکھے اوورسیز پاکستانی اپنا کردار ادا کریں، یہ آپ کے پاس بڑا انتہائی اہم وقت آ گیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔